ہوتے جس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آج جیسے ہماری آوازیں ریکارڈ ہو کر محفوظ ہو رہی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک ریکارڈ ہو کے محفوظ ہو جاتی اور کسی مسلمان کے پاس ہوتی اور اس کو کہتے جو کچھ تیرے پاس سرمایہ نا سارا دے دے پھر تجھے سناتے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ کہ ہم یہ سودا خوشی سے کرنے کے لیے تیار ہوتے کیا کہ اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کلام سننے کے لیے تم جا رہے ہیں، لیکن قربان جائیں کہ اس سے بھی اونچا مرتبہ اللہ پاک نے اپنا پاک کلام عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک کلام ہمیں نصیب فرما دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک تو محفوظ نہیں، کلام مبارک تو محفوظ ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ ختم نبوت کی برکت ہے۔ تو اللہ پاک نے چونکہ اس دین کو قیامت تک چلانا تھا، ختم نبوت کی وجہ سے چلانا تھا، تو اس کی ضرورت یہ تھی کہ ایسی چیز ہونی چاہیے جو انمٹ ہو، اور انمٹ صرف اللہ کی پاک کلام تھی۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اس ختم نبوت کی برکت سے قرآن پاک کی شکل میں پاک کلام عطا فرمایا۔ اور سورۃ الرحمن میں اللہ پاک نے اس کی عظمت یہ بیان کی، الرحمن علم القرآن، کہ انسان کو اللہ اتنا بڑا رحمان ہے کہ اس نے تمہیں قرآن ہی دے دیا ہے۔ کس کو دیا ہے؟ خلق الانسان۔ اللہ پاک نے جب قرآن دینے کا فیصلہ فرمایا تو اس کے لیے بڑی مخلوقات موجود تھی، لیکن کسی کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو اپنا پاک کلام دے، تو اللہ نے اس کے لیے انسان کو اسپیشل پیدا کی کہ میں ان کو اپنا قرآن دوں۔ لیکن انسانیت تو آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی اور نبی بھی آ رہے تھے، امتیں بھی آ رہی تھی، لیکن ان کی قسمت میں قرآن ملنا نہیں تھا۔ حالانکہ انسانیت کی پیدائش اسی لیے ہوئی ہے اس صورت کے مطابق کہ میں ان کو پاک قرآن دوں، اور ملا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ابھی انسانیت ناقص ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی بالکل جو آخری حدیث ہے جس پر کتاب ختم ہو رہی ہے مشکوٰۃ شریف کے، تو اس کے الفاظ یہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو صحابہ کرام کے ذریعے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ انتم تتمون 70 امتا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ انتم تتمون 70 امتا، کہ تمہارے ذریعے سے اللہ پاک نے 70 امتوں کو کامل کر دیا۔ امت ناقصی تم کامل کرنے والے ہو۔ کیا ان کے اندر نقص تھا کہ اس امت نے آ کر ان کو کامل کر دیا؟ تو بظاہر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے پیدا تو کیا تھا قرآن دینے کے لیے، قرآن ملا نہیں، تو یہ نقص تھا۔ اللہ پاک نے یہ پاک کلام ہمیں دے کر انسانیت کو کامل کر دیا ہے۔ تو قرآن ملا اس امت کو، یہ کس کا صدقہ ہے؟ بولو، ختم نبوت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا۔ تو آج اگر ہم معاذ اللہ یہ مان لیں کہ اب آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا تو پھر وہ اپنا ہی کلام لے کے آئے گا نا، وہ اپنا ہی پاک کلام لے کے آئے گا، جو کلام ہوگا اس کا وہ لے کے آئے گا، پھر اس کا معنی ہے کہ قرآن کو تو ایک طرف کرنا پڑے گا۔ تو وہ خبیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی کھڑا کر کے ہمیں قرآن سے محروم کرنا چاہتا ہے، تو کیا منظور ہے کہ ہم قرآن سے محروم ہو جائیں؟ نہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان بھی قرآن کی قدر نہیں کر رہا۔ میرے حضرت شاہ سے رحمۃ اللہ علیہ، سید محمد علاؤدین شاہ سے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے احادیث کی روشنی میں دلائل کے ساتھ کہ سوائے جبرائیل علیہ السلام کے اللہ پاک نے قرآن پڑھنے کی طاقت کسی فرشتے کو نہیں دی۔ فرشتے بھی ترستے ہیں کہ کسی طرح ہماری ڈیوٹی لگ جائے زمین پر جانے کے لیے اور ہم وہاں جا کر اللہ کا قرآن سنیں، قرآن سننے کے لیے ترستے ہیں۔ جیسے ہم خوش نصیبوں کو کبھی ویزا لگ جائے نا حج عمرے کا تو کتنے خوش پھر رہے ہوتے ہیں، تو فرشتے کی ڈیوٹی اگر زمین پر لگ جائے تو خوش پھر رہا ہوتا ہے کہ فلاں دن مجھے زمین پر جانا ہے، وہاں مسجد میں امام سے نماز پڑھائیں گے، قرآن سنا ہوگا، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کا قرآن سننے کے لیے ترستے ہیں۔ تو یہ حضرت کی کشمیری رحمہ اللہ کی تحقیق، تو میں نے جو واقعہ سنا اپنے بڑے شاہ سے رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آخر میں آ کر حضرت نے بیعت فرمانی بند کر دی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت دامغر کا رحمہ اللہ مسجد میں تشریف فرما تو بڑھاپا تھا ویل چیئر پر، تو کوئی اللہ کا بندہ آ گیا، تو میں مکان بنا رہا ہوں، کچھ بن گیا اور کچھ باقی ہے اور رقم ختم ہو گئی ہے، تو مدد کے لیے میں آیا۔
تو حضرت رحمہ اللہ کو شک پڑ گیا کہ یہ آنے والا انسان نہیں ہے، فرشتہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھی میں کتنی آپ کی امداد کر دوں گا، تو آپ کو کچھ قرآن سے کچھ وظیفہ نہ بتا دوں کہ آپ وہ وظیفہ کریں، اللہ پاک مدد فرمائیں گے۔ مقصد یہ امتحان لینا تھا کہ یہ قرآن پڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ تو آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، یہ سامنے الماری سے قرآن پاک اٹھا کے لے آؤ۔ تو وہ قرآن پاک اٹھا کے لے آیا، حضرت نے فرمایا کھولو پڑھو۔ تو جب اس نے کھولا تو وہ پڑھ نہ سکا، تو حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے آپ رکھ، وہ رکھوا دیا۔ تو قاری عبدالرشید صاحب دام برکات میں ہوتے تھے، ان کو بلا کر کچھ نہ کچھ تعاون فرما دیا۔ جب وہ باہر چلا گیا، مسجد سے باہر نکلا تو حضرت نے بندہ بھیجا بھی دیکھو یہ کدھر جاتا ہے، کدھر جاتا ہے۔ جو ہی مسجد سے نکلا وہ غائب ہو گیا۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں سمجھ گیا تھا اللہ پاک نے میرے پاس فرشتہ بھیجا کہ علاؤدین جنت میں تیرا آدھا گھر بنا ہے، آدھا رہتا ہے، تو کام چھوڑ کے بیٹھ گیا۔ تو فرشتوں کو بھی اللہ پاک نے قرآن پاک پڑھنے کی قدرت نہیں دی۔ انسانوں اپنی خوش قسمتی کو دیکھو کہ تمہیں اللہ نے وہ زبان دی، اور کبھی بیٹھ کر سوچے اس زبان سے زندگی میں کتنے جھوٹ بولے، کتنی غیبتیں کی، کتنے بہتان باندھے۔ جب پتا ہے دوزخ میں اللہ پاک کی سب سے بڑی سزا جو ہوگی نا دوزخیوں کو، وہ کیا ہوگی؟ وہ یہ دوسرے درجے کی ہوگی کہ ان کا جسم دوزخ میں کوئلہ ہو کر جلے گا۔ یہ ثم انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ یہ اپنے رب سے روک دیے جائیں گے۔ آج جتنی دفعہ چاہو زبان سے کہہ لو اللہ، کہہ لو اللہ اللہ۔ جھوٹ بولنے والی زبان، حرام کھانے والی زبان، غیبتیں کرنے والی زبان، کوئی ہوئے جوڑ رب پاکی پاکی، تقدیس ہی تقدیس، تطہیر ہی تطہیر، اور ہم نجاست ہی نجاست۔ اس زبان سے اللہ نے ہمیں اجازت دے دی، صرف اجازت ہی نہیں دی، الٹا خوش ہو رہے ہیں تو میرا نام لو، میں خوش ہوں گا، تمہیں انعام دوں گا۔ لیکن آج اس کی قدر نہیں ہو رہی۔ یہی انسان جو نہ قدری کرنے والا اور کافر ہو کر مرے گا اور دوزخ میں کہے گا یا اللہ یا اللہ، تو اللہ پاک کو بندی لگائیں گے، خبردار آج کے بعد میرا نام نہیں ہے، اخسؤ فیہا ولا تکلمونی، دفع ہو جاؤ، آج کے بعد میرا نام لینے کی تمہیں اجازت نہیں۔ تو اللہ قادر ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس فرمان کے جاری ہونے کے بعد ان سے یہ زبان، یہ انسانی بولی چھین لی جائے گی۔ اب جانوروں کی طرح تو بولیں گے، زبان سے اللہ کا لفظ کہنے کی اجازت نہیں ہو۔ آج جتنی چاہو اللہ کا ذکر کر، آج جتنی چاہو اللہ کا پاک قرآن پڑھ لو، لیکن قرآن پاک پڑھنے کی صورتحال یہ ہے، اس مجمع میں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جنہوں نے سال میں کم از کم ایک دفعہ چلو دیکھ کر قرآن پاک ختم کر لیے؟ کتنے لوگ بیٹھے؟ اور مجمع میں اگر سوال کریں کہ کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ جن کو ناظر قرآن پاک بالکل پڑھنا ہی نہیں آتا، پڑھنا ہی نہیں آتا، اور کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے ناظر قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، نمازی بھی ہیں، 5 وقت کے پکے نمازی ہیں، صورتیں کتنی یاد ہیں؟ 3 4 5، وہ جو بچپن میں مولوی صاحب نے یاد دلا دی تھی، بس ان میں سے کچھ یاد رہ گئی ہیں، کچھ بھول گئی ہیں۔ اب ساری کی ساری نمازیں انہی صورتوں پر ہو رہی، ان صورتوں پر ہو رہی۔ کیا اس بچپن کے بعد آپ کی سیاسی معلومات میں اضافہ نہیں ہوا؟ باقی ادھر ادھر کی معلومات میں اضافہ نہیں ہوا؟ اگر اضافہ نہیں ہو رہا تو صرف قرآن پاک میں نہیں ہو رہا، تو یہ قرآن پاک کے ساتھ زیادتی نہیں، نہ قدری نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، احد میں 70 حضرات صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں، 70 حضرات، جس میں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ 70 حضرات صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں، کپڑے تھوڑے ہیں کفن کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 اور 3 کو ایک قبر میں دفن فرما رہے ہیں۔ جب 2 یا 3 صحابہ کو رکھنے لگتے نا ایک قبر میں، تو ایک سوال کرتے تھے۔ کیا سوال کرتے تھے؟ ایہم اکثر قرآنا، کہ ان میں سے زیادہ قرآن کس کے سینے میں؟ ان میں سے جس کے سینے میں زیادہ قرآن ہے نا، اس کو قبلے کی طرف پہلے رکھو۔ حالانکہ صحابی رسول ہیں، شہید ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے کفن دفن پہنا رہے ہیں، خود قبر میں اتار رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر فدا ہوتے ہوتے شہید ہوئے۔ کائنات میں اس سے بڑی سعادت والی موت متوقع نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود فرما رہے ہیں کہ جس کے سینے میں قرآن زیادہ ہے اس کو آگے رکھو قبلے کی طرف۔
یہاں ان کو بھی قرآن جا کر فائدہ دے گا، تو کیا قبر میں ہمارا قرآن ہمارے کام نہیں آئے گا؟ نیت کرو، ارادہ کرو، ہاتھ کھڑا کر کے جو یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کو جو ناظر نہیں پڑھے ہوئے صحیح پڑھیں گے اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ قرآن کو بڑھائیں گے، کہ اپنے قرآن کو بڑھائیں۔ 2 صورتیں یاد ہیں تو 4 کریں، 4 یاد ہیں تو 8 کریں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ انشاءاللہ قبر میں جا کر اس کا نور دیکھو، اس کا نور دیکھو۔ تو اللہ پاک نے ختم نبوت کی برکت سے یہ قرآن کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اگر ختم نبوت ختم ہوتی ہے تو قرآن کی نعمت سے ہم محروم ہوتے ہیں۔ ختم نبوت کی برکت سے دوسری نعمت کیا ملی؟ دوسری نعمت یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ جیسی جماعت عطا فرمائی، اور اس جماعت میں 2 خصوصیتیں ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ کائنات میں اپنے نبی پر فدا ہونے کے بڑے بڑے عجیب واقعات ملتے ہیں، لیکن جتنا اسلام پر، دین پر، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے والی جماعت اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، کائنات میں اس کی مثال کوئی نہیں، دنیا میں اس کی مثال کوئی نہیں۔ ایک ان کی شان یہ ہے، اور دوسری شان یہ ہے کہ صحابہ ہر نبی کے ہیں، ان کا نام جو بھی رکھ لیں، ہر نبی کو اللہ نے صحابی دیے، لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ اللہ پاک نے کسی نبی کو یہ اعلان کیا ہو، اے نبی جیسے تیری زندگی شریعت ہے، تیرے سارے صحابہ کی زندگی بھی شریعت ہے، ان کا ہر قول شریعت ہے، ہر فعل شریعت ہے۔ واحد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ختم نبوت کی وجہ سے کہ اللہ پاک یہ اعلان فرما رہے ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا صحابی کا نجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس صحابی کے پیچھے بھی چلو گے سیدھا جنت میں جاؤ گے، جس صحابی کے پیچھے بھی چلو گے۔ یہ شان کہ ہر صحابی کی زندگی شریعت بنے ایک، اور ہر صحابی فدا ہونے کی عجیب عجیب مثالیں اور داستانیں رقم کرے دین پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اس شان کے صحابہ اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیے۔ یہ صدقہ ہے کس چیز کا؟ ختم نبوت۔ اسی وجہ سے ابھی آپ نے نعت میں سنا کہ 4 فقہیں ہیں۔ یہ 4 فقہیں کیوں بن گئی؟ 4 فقہیں اس لیے بن گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 متضاد عمل جاری ہوئے، پھر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں متضاد عملوں کو آگے امت میں چلانا چاہتے ہیں یا ان میں سے ایک کو چلانا چاہتے ہیں۔ یہ منشا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھنے والے صحابہ کرام تھے۔ اب صحابہ کرام نے اپنے دور میں بعض مسائل میں اتفاق کیا مشورے سے، 2 حدیثیں 2 طرف تھی، لیکن انہوں نے فیصلہ کر کے کہا کہ نہیں یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں کئی اختلافی مسائل کو اتفاقی بنایا، کئی سارے مسائل۔ جنازے میں تکبیریں کتنی ہونی چاہیے؟ احادیث میں 4 بھی آ رہی ہیں، 5 بھی آ رہی ہیں، زیادہ بھی آ رہی ہیں۔ صحابہ کا مشورہ ہوا کہ ایک پر اتفاق کر لو، اتفاق ہو گیا کہ 4 ہوں گے، تو سارے صحابہ کا اتفاق ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ سمجھے کہ آپ یہی 4 امت میں چلانا چاہتے۔ تراویح کی رکعتیں کتنی ہونی چاہیے؟ احادیث مختلف آ رہی ہیں، صحابہ نے اتفاق کر لیا کہ 20 ہونی چاہیے۔ تو کئی مسائل میں بظاہر احادیث میں اختلاف تھا، صحابہ اکٹھے ہو گئے ایک حدیث پر کہ اس حدیث کو آگے امت میں چلانا ہے۔ جس مسئلے میں صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، چاروں امام بھی اکٹھے ہو گئے، وہاں امام کسی کا کبھی آپ کو اختلاف نہیں ملے گا۔ اور کچھ مسائل ایسے تھے جہاں صحابہ متفق نہیں ہوئے، کوئی صحابہ نے اس کو چلایا، کچھ نے اس کو چلایا۔ جہاں صحابہ نے دونوں سنتوں کو چلایا تو پھر اماموں کا بھی اختلاف ہو گیا۔ اللہ پاک نے ایک سنت فقہ حنفی کے ذریعے جاری کروا دی، دوسری سنت فقہ شافعی کے ذریعے جاری کروا دی۔ وہ بھی سنت ہے، وہ بھی سنت ہے، وہ بھی جنتی، وہ بھی جنتی۔ تو یوں اللہ پاک نے 4 فقہیں کروا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف سنتوں کو بیک وقت زمین میں اور روئے زمین پر جاری کروایا۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت ان 2 شانوں کے ساتھ جو اس امت کو ملی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، یہ برکت ہے کس کی؟ ختم نبوت۔
اور ختم نبوت کی ایک برکت یہ ہے کہ بتاؤ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چل رہی ہے زمین میں کہ نہیں چل رہی؟ چل رہی ہے، چل رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت چل رہی ہے؟ نہیں چل رہی۔ نبی تھے، ہیں نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت چل رہی ہے؟ نہیں چل رہی۔ تھے نبی، ہیں نہیں، یعنی ان کی نبوت نہیں چل رہی۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی کتاب محفوظ نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نبوت نہیں چل رہی۔ ان کے بظاہر ماننے والے موجود ہیں، لیکن وہ آج دلیل کے ساتھ اپنے نبی کی نبوت نہیں منوا سکتے لوگوں سے۔ یہودی جائیں کسی کے پاس اور ان کو کہیں موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانو، وہ کہے گا نبی کے لیے شرطیں ہیں، شرط ہوتی ہے کہ نبی اس کو کہتے ہیں جو معجزہ دکھائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ دکھا سکتے ہو؟ غالباً حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے قبیلہ دوس، تو غالباً انہی کا قصہ ہے۔ مکہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ میں مسلمان ہونے کے لیے۔ بہت اچھا، مسلمان ہو گئے تو فرمایا رسول اللہ میں اپنے قبیلے میں جا کر ان کو دوبارہ دعوت دینا چاہتا ہوں، ایمان کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ فرمایا بہت اچھا، جاؤ۔ تو فرمایا یا رسول اللہ مجھے کوئی نشانی عطا فرما دیں، نشانی عطا فرما دیں جس سے میں نشانی دکھا کر لوگوں کو دکھا سکوں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کر۔ سلمان شام دیکھ، معجزے نبیوں کو ملا کرتے ہیں۔ آگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں نشانیاں تقسیم کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ آگے امت میں نبوت چل نہیں تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، تو جب دعا کی تو یہاں ایک نور ظاہر ہوگی، ماتھے پر نور کی لہر چمکنے لگی، یہ نشانی ظاہر ہوگی۔ عرض کیا رسول اللہ یہ تو نشانی تو ظاہر ہو گئی ہے، لیکن جگہ ایسی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اس کا ماتھا خراب ہو گیا ہے، کیا ہو گیا، اس نے بتوں کو چھوڑ دیا، تو یہ کہیں میں استہزاء کا باعث نہ بن جاؤں۔ آپ دعا فرمائیں یہ نور یہاں سے اٹھ کر میری سوٹی پر آ جائے، میری سوٹی چمکنے شروع کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، وہ نور سوٹی پر آ گئی۔ اب وہ رات کو سوٹیاں کرتے ہیں، وہ بلا بن جاتی ہے، یہ نشانی دکھا رہے ہیں۔ لیکن صرف 4 حضرات مسلمان ہوئے ابتدا میں ان کی دعوت پر، جن میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور یہ ہجرت کر کے پھر مدینہ شریف آئے خیبر کے موقع پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی والدہ بھی آ گئی۔ والدہ کو ان کو والدہ سے محبت بڑی ہے، لیکن اتفاق کی بات ساتھ تو آگے مسلمان نہیں ہو رہے، ایمان نہیں قبول کر لیں۔ اور طفیل دوسی عرض کرتے یا رسول اللہ بڑی محنت کی ہے، نشانی بھی دکھائی ہے، مومن نہیں ہو رہے میری قوم کے لوگ، بد دعا فرما دیں اللہ سب کو ہلاک کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دی، صحابہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے، بد دعا کی درخواست ہو گئی، ادھر رحمت والے ہاتھ اٹھ گئے، بس قبیلہ دوس کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعا شروع کی، تو کیا فرمایا؟ اللہم اہد دوسا واہد بہم، یا اللہ دوس والوں کو مسلمان کر کے میرے پاس لے آئے، مسلمان کر کے میرے پاس لے آئے۔ فرمایا اب جاؤ۔ اب جا کر دعوت دی تو تھوڑی عرصے میں الحمدللہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ساتھ آ گئی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے صفہ کے مدرسے میں مستقل رہنا شروع کر دیا، روٹی تو ملتی نہیں تھی، کبھی مل گئی کبھی بھوک پر۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم طالب علموں میں کھجوریں تقسیم فرمائیں، اور ایک طالب علم کو کیا ملا؟ صرف 2 کھجوریں، 2 کھجوریں۔ لوگوں آج جس بدبخت کا جی چاہتا ہے وہ صحابہ کرام پر بیٹھ کر تبصرے کرتا ہے ان کی قربانیوں کو دیکھ کہ انہوں نے کیا کیا قربانیاں دے کر دین کو حاصل کیا، اور کیا کیا قربانیاں دے کر آگے دین کو پھیلایا۔ باتیں کرنی آسان ہیں، گزر کے جانا مشکل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے جب 2 کھجوریں ملی، ایک کھا لی ایک جیب میں ڈالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑ گئی، بول رہا یہ کیا کیا؟ میں نے کہا جی گھر میں میری ماں بھوکی ہے، میں نے ایک اس کے لیے چھپا لیا، اس کو جا کر دوں گا۔ فرمایا کہ اس کے لیے میں اور دے دوں گا۔ وہ کہہ رہا یہ دونوں کھا لی۔ تو ایک دن میں نے عرض کیا رسول اللہ میری اماں محبت تو بہت کرتی ہے مجھ سے، میرے ساتھ بھی آ گئی ہے، لیکن مسلمان نہیں ہو رہی، اس کے حق میں دعا فرما دیں، اللہ اس کو ایمان کی دولت دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج رحمت والے ہاتھ اٹھائے، ابو ہریرہ کی ماں کے لیے ہدایت کی دعا فرما دی۔ کہتے ہیں میں گھر گیا، اور جب گھر گیا تو اپنے کمرے کی جو کچے کمرے ہوتے تھے، غسل خانے کا تو باقاعدہ اہتمام نہیں ہوتا تھا، غسل کرنا ہوتا تو اندر ہی کنڈی لگا کے عورتیں کر لیتی تھی۔ میں گھر گیا تو اندر کنڈی بند ہے، میں نے کنڈی کھڑکائی تو اماں کی آواز ہے ٹھہر جو میں غسل کر رہی ہوں۔
میں ٹھہر گیا، اما نے غسل کیا، کپڑے پہنے تو فرماتی ہیں اچھا لے چل مجھے، تو جو کہتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ قبول کر لے، آج میں تیار ہو گئی ہوں۔ ابو ہریرہ بعد میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے پہنچ گئے، آج ماں ایمان لانے کے لیے تیار ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا، اس ختم نبوت کی وجہ سے نبوت آج جاری ہے، باقی ہے، اور اس کا اثر یہ ہے باقی انبیاء کی نبوت جاری نہیں ہے، اس لیے ان کے معجزے اس وقت دنیا میں موجود نہیں، کسی نبی کا کوئی معجزہ موجود نہیں، کیونکہ ان کی نبوت کو اللہ نہیں چلا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری ہے، اس نبوت جاری ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں یہ منصب دیا گیا کہ تم جاؤ اور دنیا کو دعوت دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں اور ان کی طرف سے تمہیں دعوت ایمان دینے آیا، ان کو قبول کر لو، ایمان لے آؤ اور ان پر ایمان لے آ کر ان کے مذہب کو قبول کر لو۔ حضرت نجاشی کے سامنے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اور وہ عیسائی ہے اور حضرت جعفر طیار دعوت دے رہے ہیں اور اس کو قرآن سنا رہے ہیں۔ قرآن پاک نے نقشہ کھینچا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ کے یہ 7ویں سپارے میں کہ جب اللہ کی اتری ہوئی آیات سن رہے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو رہے ہیں۔ وہ نجاشی ادھر قرآن سن رہا ہے، ادھر رو رہا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے، قرآن پاک کتاب بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آج الحمدللہ دنیا میں ایک نہیں بے شمار باقی۔ عجیب بات یہ ہے کہ کتنے معجزے وہ ہیں جو صحابہ نے دیکھے ہم نے نہیں دیکھے، صحابہ نے دیکھے ہم نے نہیں دیکھے۔ کل ہی ہم نے ایک صحابی کا قصہ پڑھا، زیاد بن حارث سدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں سفر میں پورا قافلہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو خدمت میں اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، رات کا سفر تھا، چل رہے ہیں، حتیٰ کہ کرتے کرتے سارے پیچھے رہ گئے، میں اکیلا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ایک جگہ جا کے پڑاؤ ڈالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جب پڑاؤ ڈالا صبح کی نماز کا وقت قریب ہو گیا، قضاء حاجت کی فارغ ہو گئے، ادھر قافلہ بھی پہنچ گیا، اور وہاں اس علاقے میں وہ پانی بھی نہیں تھا جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، تو تھوڑا سا پانی تھا، تو قافلہ بہت بڑا تھا جنہوں نے وضو کرنا تھا، تو مجھے فرمایا زیاد جی یا رسول اللہ، یہ جو پانی ہے نا اس کو کسی بڑے برتن میں ڈال کے میرے پاس لے آئے، پانی تو تھوڑا سا ہے، برتن بڑا ہو۔ میں نے تعمیل حکم کی، بڑے برتن میں پانی ڈال کے لے گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک یوں انگلیاں کھول کر اس برتن میں تھوڑے سے پانی میں رکھ لے، جو ہی ہاتھ رکھا فرماتے میں نے دیکھا ہر دو انگلیوں کے درمیان چشمے پھوٹ پڑے، سبحان اللہ۔ اور اعلان کرو صحابہ جس کو جتنی ضرورت ہے لے جائے، تو برتن ہے بھر کے لے جائے، جانوروں کو پلانا ہے پلا لو، وضو کرنا ہے کر لو۔ یہ معجزے صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، دیکھے نہیں ہیں، لیکن کتنے معجزے وہ ہیں جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام نے، کیونکہ نبوت جو جاری ہے اس لیے معجزے آج ظاہر ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے مشکاۃ شریف میں، لمبی حدیث، فرمایا قیامت سے پہلے 15 یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، 15 نشانی، ان میں سے یہ تھی وہ تو علم غیر الدین، کہ تعلیم تو ہوگی لیکن اس تعلیم میں دین کی کوئی نصاب کی چیز نہیں ہوگی، دین چھوڑ دیا جائے گا، غیر دین کا نام علم رکھ دیا جائے گا، اس کی تعلیم ہوگی۔ آج بتاؤ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نصاب تعلیم بدلو، الٹا ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ تم نصاب تعلیم بدلو، ہمارا ٹھیک ہے تم نصاب تعلیم بدلو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی پوری ہو رہی ہے۔ کیا صحابہ کرام کے دور میں ایسا نصاب تعلیم سوچ سکتا تھا کہ مسلمانوں کو ایسا نصاب تعلیم پڑھایا جائے کہ نصاب تعلیم پڑھنے والا بچہ اس سے پوچھیں تیرے نبی کا نام کیا تھا، وہ کہے محمد علی جناح؟ یہ فرضی واقعات نہیں ہیں، یہ حقیقی نصاب تعلیم۔ اس نصاب تعلیم سے گزرنے والے بچے کی آج صورتحال یہ کہ جس کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک معلوم نہیں، کچھ بھی معلوم نہیں، مذہب بیزار، اللہ سے دور۔ کل پرسوں بیٹھے کہ ہمارے فاضل لاہور سے، ان کو میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے سکولوں اور کالجوں میں ایک منظم انداز سے داہیت پھیلائی جا رہی ہے، منظم انداز۔ ایک گزشتہ سال ادھر ٹراولا کوٹ جانا ہوا، ہمارا ایک شگیرد ہے تو اس سے ملاقات ہوئی، تو کشمیر کے علاقے میں اس نے عجیب بات سنائی۔ اس نے کہا کہ یہاں اس علاقے میں
میں خود کہتے ہیں اسکول میں پڑھا رہا ہوں آنے میں، تو مجھے پتہ چلا بچوں کے ذریعے سے کہ ان کے تو ذہن دہری ہو رہے ہیں، اللہ کے منکر ہو رہے ہیں، عجیب عجیب اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ تو پھر میں نے تھوڑا سا پیچھا کیا کہ یہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے محسوس یہ ہوا کہ ایک پوری ٹیم ہے منظم ایسے خبیثوں کی جو اسکولوں کالجوں میں گھسے ہوئے ہیں اور بچوں کو داہیہ بنا رہے ہیں۔ میں نے کہتے ہیں پھر علاقے کے علماء کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، لیکن علماء میری بات سمجھ نہیں رہے تھے، اس کو فتنہ سمجھ نہیں رہے تھے۔ پھر میں نے ایک کام کیا، اللہ نے میرے دل میں ترکیب ڈالی، میں نے خود ہی داہریوں کی طرف سے نا مسلمانوں سے کچھ سوالات کیے چپتے ہوئے کہ مسلمانوں یہ ہمارے سوال ہیں، ان کا جواب دو۔ ایک پمفلٹ چھاپا میں نے ان کی طرف سے نمائندہ بن کر، اور راتوں رات اس کو چوری جا کر اس کو ساری مسجدوں میں ڈال آئے، دیوبندیوں کی مسجد میں، بریلویوں کی مسجد میں، اہل حدیثوں کی مسجد میں۔ اب جب یہ پمفلٹوں کی بھار مار ہو گئی، اب علماء کو فکر ہوئی کہ یہ تو سر پہ چڑھ گئے، ہمیں سوال کرنے آ جا رہے ہیں سر عام۔ اب اکٹھے ہوئے دیوبندی بریلوی علماء اکٹھے ہوئے، پھر ہم نے ان پر کیس کیا تو کتنے خبیثوں کو ہم نے گرفتار کروایا۔ ایسا بتاؤ جو استاد ٹیچر ہے پڑھا رہا ہے اور نصاب تعلیم وہ ہے، تو پڑھنے والا بچہ کیا مسلمان ہوگا؟ کیا نکلے گا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ملک مسلمانوں کا ہوگا، پڑھانے والا استاد بظاہر مسلمان ہوگا، پڑھنے والے بچے بظاہر مسلمان ہوں گے، نصاب تعلیم موجود ہوگا، اسلام نام کی اس میں کوئی چیز نہیں ہو۔ تول مانے غیر دین، ان 15 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ وَيَسُبُّ آخِرُهُمْ أَوَّلَهُمْ، کہ ایک وقت آئے گا کہ پیچھے آنے والے لوگ پہلوں کو گالیاں دیں گے۔ اور قرآن پاک میں سورۃ حشر میں یا اس اگلی سورت میں اللہ پاک نے کامیاب طبقے 3 بتائے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ مہاجرین ہیں کہ جو ہجرت کر کے نکالے گئے، اور یہ مہاجرین کا طبقہ ہے یہ صادقین۔ اور دوسرا طبقہ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، یہ انصار ہے، اولئک هم المفلحون۔ تو صحابہ تو یہ ہو گئے، کچھ مہاجرین ہو گئے اور کچھ انصار ہو گئے، باقی امت کس کھاتے میں ہے؟ تو آگے باقی امت کا اللہ نے ذکر فرمایا، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا مِن قَبْلِنَا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، کہ جو بعد میں آنے والے مسلمان ہوں گے وہ کہیں گے یا اللہ ہم مہاجر نہیں بن سکے، یا اللہ ہم انصار تو نہیں بن سکے، لیکن مہربانی فرما ان کو بخش دے اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کینہ نہ دے، ہمارے دل ان کے بارے میں محبت والے بنا دے۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی صورتحال اللہ فرماتے ہیں یہ ہونی چاہیے، مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہے، چوتھا حصہ مسلمانوں کا کوئی نہیں۔ اس صورت میں اللہ نے بیان فرمایا، اگر کافروں کا بیان فرمایا، لیکن کیا فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ بجائے اس کے کہ وہ پہلوں کے لیے دعائیں کریں اور ان سے محبت رکھیں، الٹا ان کو گالیاں دیں گے۔ پیچھے والے آنے والے پہلوں کو گالیاں دیں گے، کہیں گے کہ بغیر اپنے آپ کو مسلمان، بھئی مسلمان ہے تو کس چیز کو مانتا ہے بتاؤ؟ قرآن کو مانتا ہے نا مسلمان ہے، مسلمان ہے کس کو مانتا ہے؟ صحابہ حدیث کو مانتا ہے نا مسلمان ہے، سنت تو اس کو کیا قرآن آسمان سے بغیر فرشتے دے گئے؟ کس کے ذریعے سے قرآن اس تک پہنچے؟ صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچے۔ بظاہر اس نے حدیث کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست لی ہے، صحابہ کے ذریعے سے حدیث پہنچی ہے نا۔ جن صحابہ سے یہ قرآن لے رہا ہے، جن صحابہ سے حدیث لے رہا ہے، انہی کو گالی دے رہا ہے، انہی کو گالی دے رہا ہے، انہی کو منافق بتا رہا ہے، انہی کو معاذ اللہ جھوٹا بتا رہا ہے، پھر قرآن سچا کہاں رہا؟ پھر حدیث سچی کے نہیں؟ سوچنے کی بات۔ وہ صحابہ کرام جب ان کا کردار مشکوک ہو گیا تو کچھ بھی نہ بچا، لیکن ایمانداری سے بتاؤ کیا اس دور میں اس آیت کے ہوتے ہوئے کہ مسلمانوں کے طبقے 3 ہی ہیں، مہاجرین، انصار
اور تیسرا انصار کے مہاجرین کے لیے محبت کرنے والے. اس آیت کے ہوتے ہوئے کوئی ان سے بغض رکھنے والا بھی مسلمان کہلائے اور مسلمان ہو اور بغض رکھے، ایسا ہو سکتا تھا؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کہ ایک وقت آئے گا. آج سوشل میڈیا پر کتنے بدبخت ایسے کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کو کبھی اس کی کردار کشی کر رہے ہیں، صحابی کی کبھی اس کی کردار کشی کر رہے ہیں. مسلمانوں، تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی پوری ہوتی. تم اپنی آنکھوں سے نظر آ رہے کہ یہ وقت آئے گا کہ پچھلے لوگ بہنوں کو وہ معاذ اللہ ان کے ایمان بیٹھ کر تولیں گے اور ان پر تبصرے کریں گے، ان کو گالیاں دیں گے. تو یہ معجزہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معجزہ ہے. تو یہ معجزے وہ تھے جو کبھی اس دور میں بظاہر سمجھ آنے والے نہیں تھے کہ ایسا ہوگا، لیکن ہو کے رہا. قیامت تک ایسا ہوگا. کتنے معجزات ابھی باقی ہیں جو ظاہر ہونے ہیں اور اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوتے رہیں گے. جھوٹے مدعیان آئیں گے نبوت کے، آ رہے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے، معجزہ ہے اور ظاہر ہو رہا ہے. تو معجزہ باقی، قرآن باقی، صحابہ کرام کی یہ شان باقی، اور ختم نبوت کی برکت سے نور باقی ہے. نور باقی ہے جو میں نے آیت پڑھی، فآمنوا باللہ ورسولہ نور الذی انزلنا. اللہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور میں نے ایک نور اتارا ہے، اس نور پر ایمان. وہ نور کیا اتارا ہے؟ وہ یہ قرآن پاک. نور کس کو کہتے ہیں؟ یہ بلب جل رہا ہے، یہ نور ہے. اب ایک تو خود روشن ہے، دوسرا اس کی وجہ سے ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے. اگر یہ بند ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اندھیرا ہو جائے گا. جب اندھیرا ہو جائے گا تو ہم اگر کہیں کوئی چیز تلاش کریں گے تو ملے گی نہیں، چلیں گے تو چلنے میں راستہ نہیں ملے گا. یہ نور سے محرومی کا یہ نقصان ہے. تو ہمیں اللہ پاک نے پہلی جو میں نے آیت پڑھی کہ اللہ پاک نے تمہارے اندر ایک نبی بھیجے، والذی بعث فی الامیین رسولا، نبی بھیجے. کس لیے بھیجے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اگر نبی نہ آتے تو تم واضح گمراہی میں تھے. گمراہ فارسی کا لفظ ہے، راہ راستے کو کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کا راستہ گم ہو گیا. اب راستہ کیسے گم ہو گیا؟ اندھیرا تھا، اندھیرے میں اب راستہ نہیں ملا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر پھر رہا ہے. اور نور اگر مل جائے تو اندھیرا آسانی سے نظر آ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مسافر ہیں اور ایک سفر پر جا رہے ہیں تو ہمیں راستے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. لیکن اب ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ ہر مسافر کی ایک منزل ہوتی ہے تو ہم نے پہنچنا کہاں ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے سڑک بھی نظر آئے، راستہ بھی نظر آئے. تو اگر یہ نور ہدایت، نور وحی نہ ہو، اس دنیا کے مسافر کو پہلے تو اپنا منزل کا ہی پتہ نہیں، منزل کا ہی پتہ نہیں. ساری دنیا سفر کر رہی ہے. فَإِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. ہر بندہ موت سے بھاگ رہا ہے، کافر ہے مسلمان، ہر بندہ موت سے بھاگ رہا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں جی بات ہے، جدھر تم موت سے ڈر کر بھاگتے جا رہے ہیں موت ادھر سے آ رہی ہے، آگے آ رہی ہے. ملاقیکم، وہی ملاقات ہو جائے گی، آمنا سامنا ہو جائے گا. تو ہر بندہ سفر میں ہے، زندگی کا سفر طے ہو رہا ہے. مومن کا بھی طے ہو رہا ہے، کافر کا بھی طے ہو رہا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ بس مرنے جا رہے ہیں. کافر کا جواب یہ بس مرنے جا رہے ہیں. لیکن مومن کا جواب یہ کہ نہیں، ایک گھر میں جا رہے ہیں اور اس گھر کا نام کیا ہے؟ جنت ہے. اس گھر کا نام جنت. ہم وہاں جنت میں جا رہے ہیں. ہمیں منزل معلوم ہے، ان کو منزل معلوم نہیں کیونکہ وہ نور سے محروم ہیں، ہم نور والے ہیں. اور دوسرا ہمیں اس منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ معلوم ہے، راستہ معلوم ہے. اس لیے ان کے نصاب تعلیم بھی ہر سال بدلتے ہیں، ان کے فیشن بھی ہر روز بدلتے ہیں، کیونکہ ان کو بیچارے گمراہ ہیں، ان کو راستہ معلوم نہیں. چلو یہ نصاب تعلیم کامیاب نہیں ہوا، اگلے سال یہ بدل کے یہ دیکھو شاید کامیاب ہو. چلو یہ بھی نہیں تجربے سے کامیاب ہو، اگلے سال بدل کے یہ دیکھو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ہر سال نیا نصاب تعلیم ہے، لیکن مولوی کا نصاب تعلیم 1400 سال پہلے والا سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا فیشن روز بدل رہا ہے. آج بالوں کی یہ کٹیں گے، کل کو یہ کٹیں گے، پل کو یہ کٹیں گے. لیکن دین کی سنت تہذیب ایک ہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی. یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے. اس لیے ہماری کسی چیز میں تبدیلی نہیں. وہی داڑھی مبارک، وہی سنت کی شکل، یہ نور ہے. اللہ فرماتے ہیں اس نور کی قدر کرو. اور مسلمانوں اس وقت روئے زمین پر اگر نور کسی کے پاس موجود ہے تو وہ کون ہے؟ وہ ہم لوگ ہیں، وہ مسلمان ہے. اور یہ کس کی وجہ سے نور محفوظ ہوا؟
ختم نبوت کی وجہ سے. تو اگر ہم ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہو کہ جیسے وہ گمراہ ہیں ہم بھی گمراہ ہو جائیں. کبھی ہم کوئی نصاب لائیں, کبھی کوئی نصاب لائیں, کبھی کوئی فیشن لائیں, کبھی کوئی فیشن لائیں, پھر ہم بھی اسی طرح سے لوگوں کی طرح ہاتھ پاؤں ماریں. لیکن اللہ پاک نے ختم نبوت کی برکت سے ہماری یہ ہدایت اور نور محفوظ فرما دیا, معجزات محفوظ فرما دیے, اور الحمدللہ ہم سیدھے جنت کے راستے پر چل رہے ہیں. سبحان سیدھے جنت کے راستے پر چل رہے ہیں. اور شیطان کو سب سے زیادہ جو دشمنی ہے وہ اس نور سے ہے. شیطان کو روئے زمین پر, اور ہمارا نفس یہ شیطان کا ساتھی بن چکا ہے. اس لیے نفس کو سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ سنت پر عمل کرنے سے ہوتی ہے. اب اس کی میں مثال عرض کرتا ہوں. آج کل نوجوانوں کو لمبے لمبے بال رکھنے کا شوق ہوتا ہے, تو ٹھیک ہے, اللہ نے شوق سے منع نہیں کیا. دیکھو جو چیز اللہ نے انسان کی فطرت میں شوق رکھا ہے نا, اس شوق کو پورا کرنے کا ایک حلال طریقہ بھی دے دیا. کوئی شوق ایسا نہیں رکھا جس کو پورا کرنے کا حلال طریقہ نہ دیا. بھی لمبے بال رکھنے کا شوق ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کی سنت, لمبے بال رکھ لو, سبحان ہے کہ نہیں ہے. لیکن یہ رکھیں گے تو وہ پتہ نہیں کہاں تک جا رہی. تو بات طالب علم ایسے تمام ساتھ کرتا ہوں, آپ جنت سے آگے چلے گئے. بھی زلفیں جنت کے لیے رکھنی ہے نا, بھی تاکہ سنت پر عمل کرنے اور جنت میں پہنچ جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں زیادہ سے زیادہ کندھوں تک پہنچتی تھی, اس کے بعد کٹوا کر کانوں تک لے آتے تھے. تو آپ کی تو کندھوں سے بھی نیچے جا رہی. اب جب اس نے زلفیں رکھنی شروع کی, شیطان کو تکلیف ہوئی ہے تو سنت پر عمل کرنے لگا. اس نے سنت کا حلیہ بگاڑنے کے لیے کہیں آگے تک لے گیا. اب خوش ہے شیطان, زلفیں وہاں تک رکھ لے تو تکلیف ہو رہی تھی شیطان کو, اور شیطان کی وجہ سے نفس کو تکلیف ہو رہی, تو اس نے اس کا حلیہ بگاڑ کر کچھ کا کچھ بنا دیا. سب سے زیادہ تکلیف نفس اور شیطان. داڑھی رکھنے کی کوشش کی, شیطان نے کہا اچھا داڑھی رکھنی ہے, آ جاؤ, یہ بھی کٹنگ چل رہی ہے دنیا میں, یہ بھی کٹنگ چل رہی ہے, یہ بھی کٹنگ. اس کو 10 کٹنگ دکھا دی. اب وہ داڑھی رکھی میں بڑا خوش ہے, لیکن کون سی داڑھی؟ اس یہودی والی, اس سکھ والی, اس ہندو والی, فلاں والی, کرکٹ والے. اگر نہیں رکھنے دیتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی داڑھی نہیں رکھنے دیتا. بھی داڑھی رکھنی ہے نا تو بول کے بجائے یہ رکھ لو. لیکن نفس اور شیطان کے لیے سب سے زیادہ بھاری چیز وہ کہتا ہے دنیا کے خبیث سے خبیث ترین آدمی, دوزخی سے دوزخی ترین آدمی کی شکل بنا لے, پر تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں بنانے, ادھر نہیں آنا. اور صوفیاء کے ہاں, اولیاء اللہ کے ہاں, مشائخ کے ہاں ہم جو حاضر ہوتے ہیں صرف یہی چیز حاصل کرتے ہیں. اللہ نے ان کی صحبت میں ایک چیز رکھی ہے, وہ نفس کی اصلاح ہوتی ہے. شیطان دور بھاگتا ہے اللہ کے ذکر سے, اور سنت پر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ آپ اس کی گواہی دیں گے. بظاہر تو تھوڑی دیر بیٹھنے میں ملے اور کوئی ایسا واقعہ بھی نہیں ہوا, کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوئی, لیکن کئی دنوں تک انشاءاللہ آپ کی طبیعت پر اس صحبت کا اثر رہے گا انشاءاللہ. اور کیا محسوس کریں گے؟ سنت کا جذبہ, سنت کا شوق, شریعت کا جذبہ, شریعت کا شوق. تو اگر ایک دن کی تھوڑی دیر کی اگر یہ صحبت یہ اثر دے رہی ہے, تو اگر ہم مستقل تعلق جوڑ کر بیعت کر کے ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, اور پھر ان کے پاس مسلسل آنا جانا رکھ دیں, تو بتاؤ کتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی. بس یہ اجتماعات اسی چیز کے حصول کے لیے ہوتے ہیں. اللہ پاک اس عاجز کو بھی, آپ حضرات کو بھی نفع عطا فرمائے. باقر دعوانا ماشاءاللہ.